درود پڑھیں محمد والے۔ شاید کہ میری کوئی نیکی میرے کام آئے، شاید کوئی میری نیکی میرے کام آئے، علی کے دیوانوں میں میرا نام آئے، علی کے دیوانوں میں میرا نام آئے۔ روز محشر شبیر جب دیں اجر عزاداری، روز محشر شبیر جب دیں اجر عزاداری، ہاتھ میں ولائے علی کا جام آئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں مختصر سے وقت میں آپ کو بتاؤں کہ علی کیا ہے اور حسین کیا ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 44 سورہ دخان، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ تمہارا پالنے والا تمہارا مالک ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پالنے والا اور مالک ہے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مولا علی اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھوکر مار کے مردے کو اٹھاتے ہیں۔ جب وہ مردے کو اٹھاتے ہیں مولا علی علیہ السلام، تو انہوں نے اس کو زندہ کیا، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے علی تو ہی خدا ہے۔ مولا نے اس کو پھر قتل کر دیا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو کہنے لگا پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی خدا ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو لوگوں نے انہیں خدا نہیں مانا، خدا کا بیٹا مانا۔ لیکن پھر علی میں اور عیسیٰ میں فرق کیا تھا؟ عیسیٰ مرا ہوا کو زندہ کرتے تھے، علی مار کے دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ وہ خدا تو نہیں، اس پہ خدا کا گماں ہوتا ہے، وہ خدا تو نہیں، اس پہ خدا کا گماں ہوتا ہے۔ بسیرا زمین پہ دسترس میں آسمان ہوتا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمین سے بہتر آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اتنا بے خبر سوئے، یہ شب جو ہے معراج کی بات ہوئی اور شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ اتنا بے خبر سوئے کہ خدا نے بیچ کے مرضی اپنا خریدا سونا علی کا۔ اتنا بے خبر سوئے، خدا نے بیچ کے مرضیاں خریدا سونا علی کا۔ کوئی مجھے بتائے ایسا سودا کہاں ہوتا ہے؟ کبھی عین اللہ، کبھی ید اللہ، کبھی لسان اللہ، کبھی وجہ اللہ، کبھی عین اللہ، کبھی ید اللہ، کبھی لسان اللہ، کبھی وجہ اللہ۔ خدا تو ہے باطن میں، علی کی صورت میں عیاں ہوتا ہے۔ خدا تو ہے باطن میں، علی کی صورت میں عیاں ہوتا ہے۔ یہ بتا دیا تھا نبی نے ہمیں کہ کل ایمان کے مقابل، کل کفر کے مقابل کل ایمان ہے علی۔ یہ بتا دیا تھا نبی نے کل کفر کے مقابل کل ایمان ہے علی۔ ہوا معلوم کہ حب علی کے بنا نہیں مکمل ایمان ہوتا ہے۔ ذکر علی سن کے کھلتے ہیں مومنوں کے چہرے، ذکر علی سن کے کھلتے ہیں مومنوں کے چہرے، لگاتے ہیں نعرہ علی کا عجب سما ہوتا ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے کہ منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہو تو میرے بھائی کا ذکر کرو۔ جس کے چہرے پہ خوشی دیکھو وہ مومن، اور جس کے چہرے کا رنگ بدلے ہوئے دیکھو وہ منافق۔ میں نے سرکار علی علیہ السلام کو آپ کو بتایا۔ اب مولا حسین کی تھوڑی سی تعریف۔ حسین کیا ہے اور حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ جو راحت کے درد کی دوا کرے، فطرت کی شفا کرے اور حزن کو جزا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ لوح و قلم کی تحریر بدل دی، لوح و قلم کی تحریر بدل دی، رخ کائنات کی تصویر بدل دی، لوح و قلم کی تحریر بدل دی، رخ کائنات کی تصویر بدل دی۔ در شبیر پہ حر نے رکھے جو قدم شہزی، در شبیر پہ حر نے رکھے جو قدم شہزی، حسین نے اس کی تقدیر بدل دی۔ عقل انسانی کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، عقل انسانی کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، وہیں سے ذات شبیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل انسانی کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، وہیں سے ذات شبیر کی
ابتدا ہوتی ہے سوچ میں سمٹ جائے کیسے وسعت حسین کی، سوچ میں سمٹ جائے کیسے وسعت حسین کی، مٹی پہ رکھے قدم تو خاک شفا ہوتی ہے۔ اچھا، مولا حسین علیہ السلام کا ایک تعارف کراتا ہوں۔ زہرا کے دل کا چین کہتے ہیں، زہرا کے دل کا چین کہتے ہیں، علی کا نور العین کہتے ہیں، زہرا کے دل کا چین کہتے ہیں، علی کا نور العین کہتے ہیں۔ سجدہ محمد میں پشت نبی پہ جو آ بیٹھے، سجدہ محمد میں پشت نبی پہ جو آ بیٹھے، تاریخ کی لغت میں اسے حسین کہتے ہیں۔ اچھا، سورہ مزمل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول تم تھوڑی عبادت کیا کرو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، یا تمہارا رات کو اٹھ کے جاگنا ہمیں گراں گزرتا ہے۔ تو اب آئیں مسجد نبوی میں، اللہ کا رسول سجدے میں، مولا حسین آئے پشت نبی پہ سوار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سجدے کو طول دیتا ہے، وہ اس سجدے کو طول دیتا ہے جو سجدہ اس کا رسول دیتا ہے، وہ سجدے کو طول دیتا ہے جو سجدہ اس کا رسول دیتا ہے۔ حسین کی عظمت تو دیکھ سے ہی خدا جس کے لیے بدل اپنے اصول دیتا ہے۔ پانچ بارہ چودہ میں یکتا ہے حسین، پانچ بارہ چودہ میں یکتا ہے حسین، یہ معنی خدا نے بھی اس کی بقا ہے حسین، یہ معنی خدا نے بھی اس کی بقا ہے حسین۔ نصرت کے واسطے مصطفیٰ نے پکارا مرتضیٰ کو، نصرت کے واسطے مصطفیٰ نے پکارا مرتضیٰ کو، مشکل پڑی تو خدا نے کہا میرا مشکل کشا ہے حسین۔ بس اسی بقا کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، نیم جی حج کو عمرے میں جو ہے تبدیل کیا اور کربلا میں عزم ہوئے۔ صبح سے لے کے روز عاشور مولا لاشیں اٹھاتے رہے، اور پھر جب مولا اپنے خون سے اور اپنے جو ہے عزیزوں کے خون سے کربلا کے 71 باب تحریر کر چکے نا، تو 72واں باب لکھنے سے پہلے سرکار نے وہ خون آلود قلم مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا، اور آئے ہیں الوداع کرنے خیمے میں۔ تو بی بی رقیہ مولا حسین علیہ السلام کی سواری لے کے آئیں، جب سرکار نے دیکھا نا تو بالکل اسی انداز میں سواری تیار تھی جیسے مولا عباس ان کی سواری تیار کیا کرتے تھے۔ سرکار نے ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، بی بی رقیہ سے بڑا عجیب سوال کیا، رقیہ تم تو مستور ہو، یہ میری سواری عباس سے تیار کرتا تھا، تم نے کیسے تیار کی؟ تمہیں کیا معلوم رکاب کیسے ڈالتے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم زین کیسے کسی جاتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم جو ہے لگام کیسے ڈالی جاتی ہے؟ بی بی رقیہ نے بڑی عجیب جملے کہے، کہا سرکار جو ہے نا شب عاشور مولا عباس آپ کی سواری میرے خیمے میں لے کے آئے، اور بہت دیر تک مجھے سکھاتے رہے کہ زین کیسے ڈالنی ہے، لگام کیسے ڈالنی ہے۔ تو مجھے یہ عباس جو ہے نا، مولا عباس کی وہ ہاں کا سلام، مولا آئے ہیں میدان میں سجدہ آخر میں، زیر خنجر جب سر شبیر آیا ہوگا، زیر خنجر جب سر شبیر آیا ہوگا، معراج بندگی کی دیکھنے خدا خود زمیں پہ آیا ہوگا، معراج بندگی کی دیکھنے خدا خود زمیں پہ آیا ہوگا، رو پڑی ہوگی کائنات بھی اس پل، رو پڑی ہوگی کائنات بھی اس پل، نوکے نیزہ پہ حسین نے جب قرآن سنایا ہوگا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے، لیکن مولا کی عجیب مظلومیت ہے، خاموش کھڑی رہی ہوگی اس پل شریعت بھی، خاموش کھڑی رہی ہوگی اس پل شریعت بھی، لاش اکبر حسین نے جب اٹھایا ہوگا، لاش اکبر حسین نے جب اٹھایا ہوگا، کٹا کے بازو اپنے
سو گیا فرات کنارے عباس، کٹا کے بازو اپنے سو گیا فرات کنارے عباس۔ کیا کسی نے خیام میں پانی پہنچایا ہوگا؟ کیا کسی نے خیام میں پانی پہنچایا ہوگا؟ کربلا سے لے کے شام تک بس یہی سوچتی رہی زینب، کربلا سے لے کے شام تک بس یہی سوچتی رہی زینب، کیا کسی نے حسین کو کفن پہنایا ہوگا؟ زیر خنجر جب سرے شبیر آیا ہوگا، معراج بندگی کی دیکھنے خدا خود زمین پہ آیا ہوگا۔ اللہ بر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذاکر البیت عبدالعلی ابو تراب شاہ صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ مل کے اونچا نعرہ حیدری۔